حضرت امام ابو محمد فرماتے ہیں تین بڑے عبادت گزار شخص تھے، حج کے لیے روانہ ہوئے، راستے میں ایک غیر مسلموں کی بستی میں قیام کیا۔ یہ بری صحبتوں کی آپ کو ایک نحوست بھی بتاتا ہوں، بندہ پتہ نہیں کبھی کہاں رہتا ہے، کبھی کن کے ساتھ رہتا ہے، سوچتا بھی نہیں ہے۔ غیر مسلموں کی بستی میں رہے، اب اس تینوں میں سے ایک بندے کی ایک عورت پہ نظر پڑی، ایک لڑکی پہ نظر پڑی، بڑی خوبصورت تھی، اس کا اس پہ دل آ گیا۔ ساتھیوں سے کہتا تم جاؤ حج پر، میں ذرا پیچھے آتا ہوں۔ کسی بہانے سے خود رک گیا، وہ ساتھی روانہ ہو گئے۔ یہ پہنچ گیا اس کے والد کے پاس کہ مجھے تمہاری بیٹی سے شادی کرنی ہے۔ کہ میری بیٹی کا مہر تم ادا نہیں کر سکو گے، بہت ہیوی ہے، بہت مہنگا ہے۔ کہ بتاؤ تو صحیح کیا ہے؟ کہ مہر یہ ہے کہ تم اسلام چھوڑ دو اور غیر مسلم ہو جاؤ۔ ساری زندگی جس کی عبادت میں گزری، شیطان نے ایسا حملہ کیا، عورت کا ایک ایسا جال پھینکا اس کے دل پر کہ اس شخص نے اسلام کو چھوڑا اور غیر مذہب اختیار کر لیا۔ حج پہ جا رہا تھا، سفر کون سا تھا؟ حج کا۔ سوچئے شیطان کب کہاں کیسے حملہ کر سکتا ہے، آپ سوچ نہیں سکتے۔ میری زبان نہیں اٹھ رہی ہے مگر اشارے میں بتا دیتا ہوں، طواف کے دوران کیا کچھ ہوتا ہے۔ ایسی باتیں سامنے آئی ہیں کہ زبان بھی نہیں اٹھتی کہ یار ادھر بھی۔ لیکن شیطان، ہم سمجھتے کعبے کے سامنے کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ اپنے گھر میں سوچ رہے ہو میں محفوظ ہوں، کعبے کے سامنے بہکاتا ہے وہ، ادھر غلط کام ہو جاتے ہیں، چوری پکڑتے ہوئے نہیں پکڑے جاتے حرم کے اندر ہیں۔ سوچئے شیطان سے کوئی محفوظ نہیں، اپنے آپ کو سیکیور مت سمجھو، اس کی فکر کرنی ہے، دعائیں مانگنی ہے، اس کا علاج کرنا ہے اور اپنے آپ کو ان بری صحبتوں سے بچانا ہے۔ اب کیا ہوا؟ غیر مسلم ہو گیا۔ تھوڑے عرصے کے بعد اس بندے کا اسی مذہب پہ وصال ہو گیا، یعنی کفر پر ہی مر گیا۔ وہ جو دوست تھے نا حج پر گئے تھے، کچھ عرصے بعد اس بستی میں آئے کہ یار پوچھے تو صحیح دوست کدھر ہے؟ کسی نے بتایا اس نے تو مذہب بھی بدل لیا اور اسی مذہب پر، کفر پر اس کی موت بھی ہو گئی۔ کہا یار قبر ہی بتا دو۔ قبر پہ گئے تو اس قبر کے کنارے ایک عورت 2 بچوں کے ساتھ بیٹھی رو رہی۔ عورت سے پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں اس کی بیوی ہوں جس کی وجہ سے اس نے میرا مذہب اختیار کیا۔ دوست رونے لگے اور اس عورت کو بتایا کہ پتہ ہی ہمارا دوست کیسا تھا، کتنی عبادت کرتا تھا، کتنے روزے رکھتا تھا، بہت اللہ کا نیک بندہ تھا، اور دیکھو اس بیچارے کا اس کے ساتھ ہوا کیا کہ ایمان ہی چلا گیا۔ عورت نے جب یہ سنا کہ میرا شوہر اتنا نیک تھا، اس کے دل میں اسلام کی محبت آئی، وہ عورت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ ہائے ہائے ہائے، اس واقعے کو لکھ کر جو علماء نے باتیں لکھی ہیں نا، رونگٹے کھڑے ہو جاتے کہ یہ ہے اللہ کی خفیہ تدبیر۔ وہ جس عورت کے لیے غیر مسلم ہوا، وہ غیر مسلم کی موت مرا، اور اس کے مرنے کے بعد اللہ نے اس عورت کو ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ یہ اللہ پاک کے فیصلے ہیں، اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرو، اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے، شیطان کے واروں سے بچنے کا ذہن بنانا ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، بڑا کمال کا انہوں نے سوال کیا۔ ایک بار نیک آدمی کی شیطان سے ملاقات ہو گئی، انہوں نے شیطان سے کہا کہ اے ابلیس بتا میں تیرے جیسا کیسے بن سکتا ہوں؟ ویری اسٹرینج کوسچن۔ ابلیس کہتا ہے پوری دنیا میں آج تک کبھی مجھ سے کسی نے ایسا سوال نہیں کیا، میرے جیسا کون بننا چاہتا ہے؟ کہ بس تو بتا دے تیرے جیسا بننے کا طریقہ کیا ہے۔ ابلیس تو خوش ہو گیا، چلو ایک دوسرا پارٹنر ملا، بھائی کوئی تو ہے جو میرے جیسا بننا چاہتا ہے۔ کہ بہت آسان ہے میرے جیسا بننا، آپ 2 کام کر لیں کہ آپ نمازوں میں سستی کریں اور جھوٹی ہو یا سچی بس زیادہ قسمیں کھایا کریں۔ اور نیک شخص پتہ کیا کہتا ہے؟ میں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتا ہوں زندگی میں آئندہ کبھی یہ 2 کام نہیں کروں گا۔ شیطان کہتا ہے آپ نے دھوکہ دیا مجھ سے میرا راز لے لیا، اب میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی کسی کو نصیحت والی بات نہیں بتاؤں گا۔ مگر what we get from that incident، یہ 2 باتیں بڑی خطرناک ہیں، نمازوں میں سستی اور یہ بات پر قسمیں کھانا۔ کچھ لوگوں کا تو تقیہ کلام ہے، اللہ کی قسم، رسول کی قسم۔ ارے بھائی تم سے قسمیں کس نے بولا ہے؟ ہر بات پہ قسم کھانی ہے؟ سودا بیچنا ہے تو قسم، کیوں قسمیں کھانی ہے؟ پلیز قسموں کی عادت ختم کریں۔ یہ سودا بک تو جاتا ہے قسمیں کھا کے، برکت اڑ جاتی ہے، لیکن پہلی بات زیادہ سیویئر ہے نا، نمازوں میں سستی۔ ہم زبان سے نہیں کہتے مگر ہم زبان حال سے پریکٹیکلی کیا میسج دے رہے ہوتے ہیں کہ اے شیطان جب تک تو بند تھا نا تب تک ہم اللہ کے بندے تھے، تب تک مسجدوں میں جاتے رہے، اب جب تیری باری ختم، اب تو چھوٹ کے آئے گا تو ہم اب تیری بات مانیں گے۔ کیا اس بار بھی ایسا پیغام دو گے؟ نیت کر لیں انشاءاللہ، کچھ بھی ہو جائے اس بار مسجد چھوڑ کے نہیں جائیں گے انشاءاللہ، نمازوں کی پابندی کریں گے۔ یہ شیطان کا وار ہے، وہ پہلے سست کرتا ہے نماز میں، یاد رکھیے گا، پہلے آپ کی جماعت جائے گی، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ کہے گا سنتیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، نفل پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ بڑا مکار ہے۔ آپ دیکھیے پتہ ہے شیطان کے پلاننگ کیا ہوتی ہے؟
اتنا مکار ہے کہ نمازی کو یہ نہیں بولے گا نماز چھوڑ دے، پتہ یہ پکا ہے بھائی نمازی کہ جماعت چھوڑ دینا یار کوئی بات نہیں، گھر میں بھی تو ہو ہی جاتی ہے، پہلے جماعت چھوڑوائے گا، مسجد سے دور کر دیا، اب کہے گا یار اتنی بڑی نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، نفل تو چھوڑ دے، ڈائریکٹ نفل چھوٹیں گے، پھر کہے گا سنتیں چھوڑ دے، سنتیں چھوٹیں گی، اور آخر میں آپ کا فرض بھی چلا جائے گا۔ یہ آپ کے میرے حصار ہیں، یہ عبادتوں کے حصار ہیں، یہ آپ سمجھیے گا۔ آپ کے گھر میں باؤنڈری ہوتی ہے نا، میری نماز کا حصار کیا ہے، میرے فرض کا حصار ہے واجب، یہ سمجھ لے باؤنڈری ہے۔ واجب کے بعد ایک باؤنڈری ہے سنت کی، اس کے بعد ایک باؤنڈری ہے نفل کی۔ اگر میں نے نفل پکڑ کے رکھے نا میرے سنت نہیں جائے گی، اگر سنت پکڑ کے رکھے تو واجب نہیں جائے گا، واجب پکڑ کے رکھے تو فرض نہیں جائے گا، اور یہ سب چھوڑتا گیا تو ایک ایک کر کے وہ سب لے جائے گا۔ اچھا یہ ایک اور اس کی مکاری بتاؤں، پہلے تو پلان کرتا ہے کہ کسی نیک آدمی سے کوئی بڑا گناہ کرا دے، شراب پلا دے، بدکاری کروا دے، قتل کروا دے، جب یہ دیکھتا ہے نا یار یہ تو کچھ کر ہی نہیں رہا ہے، میری مان ہی نہیں رہا ہے، تھکتا نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا اتنا خطرناک اینیمی ہے، اس کو نیند نہیں آتی، ہمیں نیند آتی ہے، ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، بلکہ روایتوں میں آیا یہ ہمارے بلڈ میں ہماری رگوں کے اندر چل رہا ہوتا ہے، اتنا خطرناک دشمن ہے، اور ہم سوئے ہوئے ہیں، ہمیں فکر ہی کوئی نہیں ہے۔ ایک نعرہ لگاتے ہیں شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی، صرف نعرہ لگاتے ہیں کمبل اوڑھ کے سو جاتے ہیں، او بھائی تیار بھی تو کرو اپنے آپ کو کہ کیسے جنگ لڑو گے، ٹھیک ہے۔ اب جب یہ دیکھتا ہے نا کہ یار یہ نیک نمازی آدمی ہے، نہ شراب پی رہا ہے، نہ بدکاری کر رہا ہے، نہ قتل کر رہا ہے، نہ کسی کو ظلم کر رہا ہے، اب کیا کروں، تھکتا نہیں ہے، اب اس کو کہتا ہے عبادت میں اس کی عبادت کم کروا دوں، گناہ نہیں کروا پا رہا نا، اس کے درود کم کروا دوں، اس کی تلاوت کم کروا دوں، اس کی جماعت چھوڑوا دوں۔ اچھا اب دیکھتا ہے یہ بھی نہیں کر پا رہا، اب یہ شیطان کا ایک ایسا آلہ آ گیا ہے کہ جس کے گھر میں ٹی وی نہیں تھا، جس کے گھر میں کبھی فلم VCR نہیں آیا تھا، یار ہم کئی ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جنہوں نے کبھی زندگی میں فلمیں نہیں دیکھی تھی، مگر یہ ایک ایسا آلہ آ گیا کہ ایک بٹن دباؤ تو پتہ نہیں دوسری دنیا میں بندہ پہنچ جاتا ہے۔ اب نیک نمازی آدمی سے بھی اس کے ذریعے گناہ کرواتا ہے، میرے ہی پیسے لگے، میں ہی انٹرنیٹ کا بل بھر رہا ہوں، میں نے ہی لاکھوں روپے کا موبائل لیا اور مجھے ہی جہنم میں لے جا رہا ہے، کیا بے وقوفی ہے یار۔ سوچئے یہ شیطان کے وار ہیں، یہ ساری روحانیت منٹوں میں برباد ہو جاتی ہے جب آپ اپنی آنکھیں حرام دیکھتی ہیں۔ اچھا پھر ایک اور کیا کرتا ہے کام، دیکھیں میں آپ کو کچھ شیطان کی چالیں بتا رہا ہوں۔ ایک اور پھر پتہ ہے کیا کرتا ہے کہ اگر آپ کسی نیکی میں بہت ساری نیکی کر ہی رہے ہیں، صدقہ بھی دے رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، خیرات بھی دے رہے ہیں، اب اس کا ایک اور وار یہ کہ یار نیکی تو کر لی اس نے، اب یہ کہتا ہے اس کی نیکی برباد کرواؤ۔ اب نیکی برباد کیسے ہو سکتی ہے بھائی، میں نے کر تو لی، نماز بھی پڑھ لی، روزہ بھی رکھ لیا، صدقہ بھی دے دیا، رسید بھی آ گئی، فطرہ بھی دے دیا، نہیں جناب، he have some weapons to destroy your all good deeds۔ اب کیسے، اب وہ بندے کو کہتا ہے اس کو لوگوں کو بتا، اب ریاکاری شروع کرے گا، ہیں میں ذرا لوگوں کو بتاؤں بھائی میں نے تو بڑی رات کو 5,000 روپے خرچہ کیا، میں نے مہنگا والا فطرہ دیا ہے، میں جناب تہجد بھی پڑھتا ہوں، میں تو جناب قرآن 3 بار ختم کیا ہے، اب لوگوں کو بتانا شروع کریں گے۔ سمجھیے یہ بات، یہ شیطان کا بڑا خطرناک وار ہے۔ آج کسی سے ملاقات کرے نا، آئی صاحب کیسے ہیں، طبیعت ٹھیک ہے، بس اللہ کا بہت کرم ہے جناب، 2010 میں حج پہ گیا تھا تو 2015 سے 5 بار عمرہ کر چکا ہوں، الحمدللہ ہمارے گھر کے برابر میں جو مسجد ہے اس کی چھت بھی ہم نے ڈلوائی تھی، بس افطاری کا سامان بھی اپنے گھر سے ہی جاتا ہے۔ 5-7 منٹ میں حاجی صاحب نے 15 سال پرانی نیکیاں ساری گنوا دی۔ کیوں بھائی، میں نے تو طبیعت پوچھی تھی آپ سے، یہ کب پوچھا تھا کہ اپنی ذرا بیلنس شیٹ دیجئے۔ اچھا ایک اور عجیب بات ہے، آپ کو 15 سال پرانا حج یاد ہے، کل جھوٹ بولا تھا وہ یاد ہے، آپ نے اللہ کی راہ میں 1 لاکھ روپے چندہ دیا وہ یاد ہے، 5 لاکھ روپے حرام کے کمائے وہ یاد ہیں۔ یہ سوچئے، یعنی ہم گناہ کر کے بھولی جا رہے ہیں اور نیکیاں بار بار ریمائنڈ ہو رہی ہیں، بار بار ریکال ہو رہی ہے، یہ شیطان کا وار ہے۔ یاد رکھیے گا، بزرگان دین کے یہ اقوال ملتے ہیں کہ اپنے گناہ یاد رکھنا اور نیکیاں بھول جانا یہ اللہ کی عبادت ہے، اور ہمارا سرکل ہی الٹا ہے، ہمیں گناہ تو یاد ہی نہیں ہے۔ یقین کریں 1 ہفتہ پرانا گناہ یاد نہیں ہوگا آپ کو اور مجھے، لیکن 25 سال پرانی بچپن کی نیکی بھی یاد ہوگی۔ کیوں؟ یہ شیطان کا وار ہم سمجھ نہیں پا رہے، یہ ہمارے ساتھ گیم کرتا ہے کہ نیکی کر لی نا، پہلے تو کوشش کی نہ کریں، اب کر لی تو چھپانے نہیں دیتا، اور پھر بار بار، پہلے تو کہتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال، اب نیکی کر فیس بک پہ ڈال، ہیں اور جناب اب تو 1 راشن کا بورا دیتے ہیں، 5 آدمی سیلفی کھچوا رہے ہیں، اس غریب کا بھی مذاق اڑا رہے ہو یار۔ کیوں؟ اللہ کی راہ میں دے رہے ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے دے رہے ہو، یہ ہم بہت بڑا لاس کرتے ہیں اپنا، کروڑوں روپے بانٹ کر بھی ثواب نہ ملے،
آپ سوچئے، اس کو اس طرح سمجھیے کہ ایک بندہ قیامت کے دن جائے اور اس کو پتا ہو کہ یار اتنے روزے، اتنے حج، اتنی زکاتیں دے کر آیا ہوں، اور اس کو کہا جائے کہ جاؤ ہمارے پاس تمہارے لیے آج کچھ بھی نہیں ہے، ان لوگوں سے مانگو جن کے لیے دکھانے کے لیے کیا تھا۔ اس سے بڑی مایوسی ہوگی؟ قیامت کے دن کوئی اور طریقہ ہوگا وہ نیکیاں ری گین کرنے کا؟ نہیں، یہ نل اینڈ وائڈ ہو جاتی ہیں نیکیاں۔ یہ شیطان کا بہت خطرناک وار ہے جو لوگ نہیں سمجھ رہے۔ لیکن نہیں جناب، ہمیں تو دنیا کو، اچھا صرف خرچے کی بات نہیں ہے، ہر عبادت ہے، طواف کر رہے ہیں تو وہاں سے لائیو آ رہے ہیں، وہاں سے سیلفیاں بن رہی ہیں، کعبے کو پیٹ کر کے دعائیں کر کے دکھا رہے ہیں، گنبد خضرا کو پیٹ کر کے لوگوں، کیوں یہ سب ہو رہا ہے؟ آپ سوچئے، وہ تقدس ان مقامات کو ہم پامال کر رہے ہیں، ہر ہاتھ میں موبائل ہے، عورتیں طواف کر رہی ہیں، آپ دنیا کو دکھانے کے لیے عورتوں کی ویڈیو دنیا کو بھیج رہے ہیں۔ مکہ پاک میں ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے حدود حرم کے اندر، مگر ایک گناہ 1,00,000 گناہ کے برابر ہے۔ اچھا، لوگوں کو یہ بھی عقل نہیں ہے کہ اپنے گھر والوں کو کہتے ہیں میں تمہیں کعبہ دکھا رہا ہوں، ارے گھر والوں کی تو ویڈیو بند کر دو، آپ کی گھر کی عورت دنیا پیچھے طواف کرتے ہوئے اس کو دیکھ رہی ہے، وہ کس حالت میں بستر پر بیٹھی سوئی، اچھا گھر کا کوئی فرد بیٹھا ہے، کیوں؟ مطلب اتنا بھی سینس نہیں ہے یار۔ مطلب آپ سوچے تو صحیح کہ وہ مقام کیا یہ ویڈیو بنانے کا ہے؟ وہاں تو گناہ یاد آتے، وہاں آنسو بہتے۔ مجرم کسی بادشاہ کے دربار میں جائے اور یہ نیت لے کے جائے کہ میں گناہگار ہوں، پکڑا نہ جاؤں، معافی مل جائے، ارے وہاں تو یہ کیفیت ہونی چاہیے، میں معافی مانگنے آیا ہوں، میں بخشوانے آیا ہوں، میرے ہاتھ میں بیڑیاں ہیں اور میں چھڑوانے آیا ہوں۔ اس کیفیت میں طواف کرو یار، اس کیفیت میں مدینے جائیں کہ مجرم ہوں جہاں بھر کا، محشر میں بھرم رکھنا، رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا، یہ کیفیت ہونی چاہیے نا۔ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، نظر شرمندہ شرمندہ، بدن لرزیدہ لرزیدہ، مگر کیا کریں اس دل کا تسلی نہیں ہوتی یار، جب تک لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ ماں بدولت ہر سال رمضان میں عمرہ کرتے ہیں، 27ویں کو فلاں جگہ پہ تھا تو 29ویں کو فلاں جگہ پر تھا، تو یار سوچے یہ کیا کر رہا ہے، یہ شیطان کے وار سمجھیے۔ پہلے ہی تھوڑی نیکیاں ہیں ہمارے پاس، وہ بھی لوگوں کو دکھا کے کیا برباد کر دیں گے۔ تھوڑے دنوں پہلے ہم نے ایک اور ٹاپک ڈسکس کیا تھا کہ شیطان ہم سے ایک اور کیا مسٹیک کرواتا ہے، ہمیں غیبت کرواتا ہے، اور غیبت نیکیوں کو کیسے کھا جاتی ہے۔ فرمایا کہ غیبت تو یہ ہے کہ جس مسلمان کی غیبت کی نا، آپ اپنی نیکیاں اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر رہے ہیں، یعنی پہلے میں نے روزے رکھے، میں نے نمازیں پڑھی، میں نے صدقے دیے، اور اب کسی کی غیبت کی تو یہ ساری نیکیاں چلی گئیں اس کے اکاؤنٹ میں۔ اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہے؟ تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا ویپن آف شیطان، اور ہمیں جب تک ان باتوں کا علم نہیں ہوگا تب تک ہم پھر شیطان کے واروں سے بچ نہیں پائیں گے۔ بہت ساری باتیں یاد آ رہی ہیں کہ شیطان کس کس طرح لوگوں کو ان کی نیکیوں کو برباد کرتا ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ہم نے یہ ذہن بنا لینا ہے، ہم نے انشاءاللہ شیطان کے واروں میں نہیں آنا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ ایک ہی بیان سے شیطان کے سارے وار بھی سمجھ جائیں اور جناب شیطان جو ہے وہ ہم شیطان پہ قابو بھی پا لیں، اس سے مقابلہ بھی کر لیں، اٹس ناٹ دیٹ پاسبل۔ ہمیں ان تمام واروں سے بچنے کے لیے، اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں اچھا ماحول اپنانا ہوگا، ہمیں اپنی گیدرنگز کو بدلنا ہوگا، ہم اچھے دوستوں میں بیٹھیں گے۔ دیکھیں صحبت کیسے اثر لاتی ہے، آپ کو پریکٹیکل بتاتا ہوں۔ آپ کسی کے گھر میں جائیں، کسی کی میت ہو گئی ہو اور وہ رو رہا ہو آپ کے سامنے، یا کسی تکلیف میں رو رہا ہو، آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ آپ کی بھی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، آپ باہر نکل کے بھی دل افسردہ ہوتا ہے۔ آپ کے ساتھ تو کچھ نہیں ہوا جناب، مگر کسی کو افسردہ دیکھا، آپ پر اثر پڑا نا۔ کسی کے گھر جائیں، بچہ پیدا ہوا ہے یا اس کو کوئی بہت اچھا تحفہ ملا ہے، یا وہ بہت خوش ہے آپ کا دوست، خوشی میں خوشیاں منا رہا ہے، آپ کے چہرے پہ کیا ہوگا؟ مسکراہٹ آ جائے گی نا۔ آپ کو تو نہیں ملی خوشی، مگر کسی کو خوش دیکھا تو خوشی نے دل پہ اثر کیا۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب گناہ گاروں کی محفل میں بیٹھیں گے نا، بدکاروں کی محفل میں بیٹھیں گے، حرام کام کرنے والوں کی محفل میں بیٹھیں گے، دل پر اثر ہوگا۔ اور سبحان اللہ جب نیکوں کی محفل میں بیٹھیں گے، ذکر و اذکار کی محفل میں بیٹھیں گے، درود و سلام کی محفل میں بیٹھیں گے، یقیناً دل پر اثر ہو۔ ابھی دیکھیں آپ کی میرے دل کی کیفیت کیا ہے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھے 1 گھنٹہ ہو گیا ہے، اٹھنے کو جی نہیں چاہ رہا باتیں سننے کو، کیوں؟ یہ اچھی محفل، اچھی جگہ کی برکتیں ہیں۔ تو اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ رمضان کے بعد بھی پنکچول رہیں نماز میں، ہم شیطان کے واروں میں گرفتار نہ ہوں، تو اچھی صحبت اپنانی ہوگی۔ یہ جو مجھے اور آپ کو سجدوں کی لذت نہیں مل رہی نا، مجھے اور آپ کو جو عبادت کا نور نہیں مل رہا، میری آنکھوں سے جو آنسو نہیں بہ رہے، مجھے دعا کا جو لطف نہیں آ رہا، اس کی بڑی وجہ یہ ہے ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں مگر گناہ نہیں چھوڑ رہے۔
جس دن آپ نے گناہ چھوڑے، اس پیالے کو صاف کیا، اس دل کو کلین کیا، آپ کو ہر سجدہ انشاءاللہ برکت عطا فرمائے گا. آپ دعا کرو گے، آپ کے آنسو بہیں گے، آپ درود پڑھو گے، آپ مدینے کی یاد میں کھو جاؤ گے، کیونکہ عبادت کا نور ملنا شروع ہو جائے گا. ہم دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں، ظلمت اور نور ساتھ نہیں چلتے. پہلے دل کو ان گندگیوں سے پاک کریں، پھر دیکھیں آپ کو عبادت کا نور کیسے ملتا ہے. تیار ہو جاؤ، شیطان کے واروں میں نہیں آنا. میں کون سا آپ کو واقعہ سناؤں؟ شیطان کتنا بڑا دشمن ہے. قرآن پاک آپ نے پڑھا سنا ہوگا، بار بار، ایک جگہ نہیں کئی بار قرآن میں فرمایا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، فرمایا بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے اور تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو. پرابلم یہ کہ قرآن بار بار یہ سمجھا رہا ہے کہ تمہیں اس سے دشمنی رکھنی ہے، دوستی نہیں کر لینی، اس کے وار سمجھنے ہیں. دیکھیں دنیا کا دستور سمجھیے گا، جب تک اینیمی کی چالیں نہیں پتا ہوں گی نا، اینیمی کے اٹیکس پتا نہیں ہوں گے کہ کہاں کہاں سے حملہ کرتا ہے. کئی ملکوں کی فوجیں ڈیزائن ہی اس طرح ہوتی ہے کہ اینیمی کے پاس کون سا ویپن ہے، دشمن فوج کے پاس ویپن، ہمارے پاس بھی اس کا توڑ ہونا چاہیے. اس کے پاس ایئر کرافٹ کیسے، ویسے ہی ہمارے پاس، جیسے راکٹ ویسا ہمارے پاس نیوی جیسی. بندہ یہی تو سوچ کے پلان کرتا ہے کہ دشمن کدھر سے اٹیک کر سکتا ہے. تو شیطان کو تو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے تمہارا دشمن، اور تم بھی اسے دشمن سمجھو. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد جو ہے وہ شیطان سے دشمنی نہیں دوستی کر لیتے ہیں. کتنی بری بات ہے، اللہ کا بھی دشمن ہے، ہمارا بھی دشمن ہے، اور اس سے دوستی کر رہے ہیں. قرآن میں ایک جگہ رب ارشاد فرماتا ہے اَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. فرمایا تو اے لوگوں کیا تم اسے اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں. ظالموں کے لیے کیا ہی برا بدلہ ہے. اللہ فرماتا ہے وہ تمہارے دشمن ہے، دوست مت بنانا. اور یہ اتنا خطرناک دشمن ہے، اتنا مکار دشمن ہے، اس کے ایسے ایسے وار ہیں آپ حیران ہو جائیں گے. شیطان کبھی ادھر سے حملہ کرتا ہے، کبھی ادھر سے. اچھا پرابلم یہ کہ ایک تو شیطان کو پہلے سیویئر دشمن سمجھنا شروع کر دیں. مثال کے طور پہ آپ کو کوئی یہ کہہ دے کہ یار ایک بندہ ہے، اس نے پلان کیا ہے کہ آپ کو مار دے گا. آپ بتائیں کہ آپ سکون سے سو جائیں گے؟ آپ پریشان ہو جائیں گے کہ اچھا میری جان لینا چاہتا ہے. ہاں وہ اس نے بنا پلان کیا ہوا ہے کہ آپ کو اڑا دے گا. اب آپ پولیس کے پاس جائیں گے، آپ اپنے گارڈز رکھنے کی کوشش کریں گے، معلومات کریں گے یار اس کا پلان کیا ہے، کیسے اٹیک کرے گا. دنیا میں کوئی میری جان لینا چاہے، جان لے سکے نہ لے سکے، میری نیند تو اڑا دیتا ہے. تھریٹ آ جائے تو بندہ، کسی کو پرچی آ جائے، کراچی میں تو بہت سارے واقعات چلتے رہتے ہیں نا. ہمارے پاس ہی بیچارے لوگ دعا کے لیے آتے ہیں، بھائی فون آ گیا ہے، فلاں چیز آ گئی ہے، ہوتا کچھ نہیں ہے، اس بیچارے کی نیند توڑ جاتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عافیت میں رکھے، ان ظالموں کے ظلم سے بچائے، دہشت گردوں کی دہشت گردیوں سے بچائے. مگر دیز آر آل ایگزامپلز فار آل آف اس، کہ یہ جب ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو ہمارا کیا حال ہو جاتا ہے. افریقہ کے کئی ملک جہاں کڈنیپ کی دھمکیاں اور پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہوتا ہے دنیا میں. اچھا آپ میں سے کچھ لوگ ہوں گے کہیں گے یار مجھے تو کوئی دھمکی نہیں آئی، اللہ کا شکر، اللہ کرے کبھی آئے بھی نہ آپ کو. مگر یہ والی دشمنی تو قرآن نے بتا دی ہے نا، یہ دھمکی تو آپ کے پاس موجود ہے، یہ اٹیک اور یہ دشمن آپ کا بھی ہے. وہ دشمن ہو نہ ہو، یہ دشمن سب کا ہے. قرآن کہہ رہا ہے تمہارا کھلا دشمن ہے. کیا اس کے لیے کوئی پلاننگ کی؟ اس سے بچنے کا کوئی غور کیا؟ اس کے لیے کسی کے پاس گئے کہ یار یہ کدھر کدھر سے حملہ کر سکتا ہے؟ مجھے ایک بات بتائیں، کوئی میری جان لے سکتا ہے دنیا میں، میری دولت لے سکتا ہے، مگر یہ سب چیزیں کم ہے. شیطان میرا ایمان لے سکتا ہے، اس سے قیمتی چیز کوئی نہیں ہے میرے پاس. اگر ایمان ہی چلا گیا تو پھر کیا ہے میرے پاس؟ وہ ایکچوئل اس کا جو الٹیمیٹ گول ہے نا شیطان کا، یہ سمجھنا ہوگا. اس کا الٹیمیٹ گول یہ ہے کہ وہ میرا اور آپ کا ایمان چھین لے اور ہم دنیا سے بے ایمان ہو کر جائیں. اور ایک بات یاد رکھیے گا، سارے روزے، ساری تراویح، ساری عبادت، ساری نمازیں، سارے صدقے، سارے حج، سب کچھ برباد ہو جاتے ہیں اس کے جو ایمان پہ دنیا سے نہیں جاتا ہے. ہاں ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان کے بغیر گئے پھر کچھ بھی نہیں ہے. ہاں یہ پہلے سمجھ لیجئے بات کو. میرے اور آپ کی زندگی کا جو سب سے بڑا ٹارگٹ ہونا چاہیے نا، وہ ایمان کی حفاظت ہونا چاہیے. آپ کو پتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا دعا کرتے تھے؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اس دعا کا معنی کیا ہے؟ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما، اسٹیڈ فاسٹنس عطا فرما. کون دعا کر رہا ہے؟ جس کے صدقے مجھے اور آپ کو ایمان ملا. یہ میری اور آپ کی تربیت ہے کہ دل بدلتا ہے. اللہ سے مانگو کہ مرتے وقت قلب سلیم رہے، ایمان کی حالت میں دنیا سے جاؤں.
اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور نہیں مرنا مگر مسلمان. یعنی یہ جملہ کیسا ہے یار؟ اگر یہ آیت کو سمجھ لیں کہ کہا جا رہا ہے مرنا ہے مگر مسلمان, یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میری اور آپ کی زندگی کا جو مین ٹارگٹ ہونا چاہیے نا, کہ ادھر سے کوئی چھیننے کی کوشش کر رہا ہے, ادھر سے میرا ایمان چھیننے کی کوشش کر رہا ہے. ایکچولی شیطان ہمارے سامنے اپنے اصلی روپ میں نہیں آتا, اس کے چیلے آتے ہیں, اس کے چیلے چپاٹے اب ہر طرح کے لوگ نکلے ہوئے نا. کبھی چینل پر, سوشل میڈیا پر کوئی قرآن کا انداز بیان کر رہا ہے, کوئی دین کا نیا انداز لے کر آیا ہے, کہیں نہ کہیں سے اٹیک کر کے آپ کا ایمان چھیننا چاہتا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے 100 سال پہلے کہہ دیا تھا, سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. یہ تو 100 سال پہلے کا تھا, اب تو کتنے فتنے ہیں. پتہ ہے اعلیٰ حضرت نے کیا کہا, آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں, تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, لوگ ہمارے ایمان کے پیچھے پڑے. ہم کہتے ہیں یار میں تو اس کی بھی سنتا ہوں, میں تو اس کی بھی سنتا ہوں, میں بد مذہبوں کے ساتھ بھی بیٹھتا ہوں, کچھ غیر مسلم دوست بھی بنائے ہوئے ہیں, میں سب کے ساتھ بیٹھتا ہوں. جناب نہیں, ایمان بچانا ہے تو ایسی محفلوں, ایسی گیدرنگز کو چھوڑنا ہوگا, سب کی نہیں سننی ہے. ہم اتنے مضبوط نہیں ہیں کسی کی سننے سے. آپ کو پتہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو تورات پڑھنے سے منع فرما دیا تھا. وہ کون ہے؟ حضرت عمر فاروق. اب بتائیے میری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ بندہ کہتا ہے میں ذرا دوسروں کی کتابیں بھی پڑھوں گا, دوسروں کے دلائل بھی سنوں گا. ارے پہلے مجھے اپنے دین کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے اور میں چلا سب کی باتیں سننے. تو ایمان بچانا ہے تو اس کی فکر کرنی ہے. اچھا اب میں آپ کو شیطان کے کچھ واقعات کے ذریعے سمجھاتا ہوں کہ کیسا مکار ہے, کیسا گیم کرتا ہے. ایک کتابوں میں لکھا, برسیسا نامی ایک شخص تھا اور بہت بڑا عبادت گزار تھا. اس بندے نے 200 سال اللہ کی عبادت کی اور ایک بھی گناہ نہیں کیا. اچھا اب ایسا کوئی نیک بندہ ہو تو شیطان کہاں چھوڑے گا اس کو. یہ میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ شیطان نیک آدمی پر زیادہ حملے کرتا ہے. یاد رکھیے گا, جو پہلے ہی کچھ نہیں کر رہا اس کو شیطان نے کہا تو ساڑھا ساتھی ہے, نہ نماز پڑھ رہا ہے, نہ روزے رکھ رہا ہے اور بدکاریاں کر رہا ہے, شراب پی رہا ہے. نہیں, اس کے لیے پرابلم ہے نیک آدمی جو نمازیں پڑھ رہا ہے, جو روزے رکھ رہا ہے, جو نیکی کی نیت کر بیٹھا ہے, جو علم دین سیکھ رہا ہے, وہ بے چین رہتا ہے اس کے بارے میں. تو آپ جتنا دین کی طرف آئے ہیں نا, اب تیار ہو جائیں, he will attack you, بٹ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے. انشاءاللہ ہماری کوئی اوقات نہیں, ہم اللہ سے ہی مدد مانگیں گے انشاءاللہ, اور مانگتے رہا کرو رب سے مدد. کہ اللہ شیطان کے مقابلے میں میری مدد فرما, مجھے طاقت دے, مجھے قوت دے, اور اس مردود کے مقابلے میں مجھے کامیابی عطا فرما. ٹھیک ہے. بہرحال اب شیطان کی تو حالت خراب, 200 سال کوئی گناہ نہیں. شیطان پہنچ گیا اس کے پاس انسانی صورت میں اور جا کر کہتا ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ عبادت کرنی ہے. اللہ کا نیک بندہ کہتا ہے مجھے اللہ کی عبادت میں کوئی دوست نہیں چاہیے, میں جانوں میرا رب جانے, مجھے کوئی نہیں چاہیے. اس کا ایک عبادت خانہ تھا, وہ اس پہ عبادت کرتا تھا, اس نے شیطان کو انٹری نہیں دی. اس مردود نے کیا کیا تھا, انسانی صورت میں اسی نیک آدمی کے گھر کے باہر بیٹھ کر عبادت شروع کر دی, ڈھونگ کے لحاظ میں. اب وہ کھڑکی سے دیکھتے پورا دن ہو گیا, رات ہو گئی, یہ عبادت کیے جا رہا ہے. 1 دن 2 دن 3 دن, نہ کھانا نہ پینا نہ سونا. برسیسا حیران کہ یار میں 200 سال سے عبادت کر رہا ہوں, مجھے بھوک بھی لگتی ہے, مجھے نیند بھی آتی ہے, نہ اس کو نیند آ رہی ہے نہ اس کو کھانے کی ضرورت ہے. دروازہ کھول کے کہا بھائی یہ تو بتاؤ تمہیں یہ عبادت کہاں سے سیکھی ہے, تمہیں نیند بھی نہیں آتی, تمہیں کھانا بھی نہیں کھانا. کہتا بات یہ میں اسی لیے تو آپ کے پاس آیا تھا, آپ نے تو مجھے لفٹ ہی نہیں کرائی. میں آپ کو اصل راز بتاؤں, مسئلہ یہ ہے کہ میں نے زندگی میں ایک گناہ کیا ہے. جب مجھے نیند آتی ہے نا مجھے وہ گناہ یاد آ جاتا ہے, میں پھر چونک جاتا ہوں, پھر خوف خدا طاری ہوتا ہے, میں جاگتا ہوں, بھوک لگتی ہے, پھر وہ گناہ یاد آتا ہے. آپ کا پرابلم ہی آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے. اب دیکھو شیطان کا وار. اگر آپ کو یہ لیول چاہیے نا عبادت کا کہ نہ آپ کو نیند آئے نہ آپ کو جناب بھوک لگے اور آپ ساری رات اللہ کی عبادت کرتے رہیں, آپ ایک گناہ کر لیں. کہتا ہے عجیب آدمی ہو, جس رب کی عبادت کر رہا ہوں وہاں اس کی بارگاہ میں گناہ کروں, کب پھر نہیں ملے گی ایسی پھر آپ کو لذت نہیں ملے گی. اب دیکھیں کیسا خطرناک وار ہے. برسیسا کہتا ہے اچھا پھر مشورہ دو کون سا گناہ کروں. شیطان سے کہتے ہیں کون سا گناہ کروں. شیطان کہتا ہے پھر ایسا کریں آپ بدکاری کر لیں. کہتا ہے خدا کا خوف کر, اتنا بڑا گناہ, زنا بدکاری میں کروں؟ نہیں میں نہیں کرتا. کہ پھر ایسا کریں قتل کر لے. کہ کیسے آدمی ہو, میں کسی بندے کو مار دوں قتل کروں؟ نہیں میں نہیں کرتا.
अच्छा फिर ऐसा करें शराब पी लें। कहते हैं हाँ ये थोड़ा छोटा गुनाह लग रहा है। अब यहाँ एक और बात सीखनी है। मैं थोड़े वाकयात को ब्रेक इसलिए करता हूँ कि टू दी पॉइंट आपको बात भी समझ आए। हमारे अंदर बहुत सारा शैतान ने दिमाग में डाला, यार ये छोटा गुनाह ये कर लो, है ये बड़ा है ये नहीं करो, पता नहीं अपने तौर पे हमने कैटेगरी बना ली है। समझिए बात को, हमें नहीं पता कौन सा गुनाह रब की नाफरमानी का और गजब का और नाराजगी का बाइस बन जाए, वही गुनाह में जहन्नम के गहरे गड्ढे में डाल दे। किसी गुनाह को छोटा मत समझना, ठीक है। बरसीसा कहता है हाँ ये ठीक है, शराब पी लेता हूं। शराब पी, नशा चढ़ा और पी, अब बदकारी की, और जब बदकारी कर ली तो अब कत्ल भी कर दिया। अल्लाह अकबर। पुलिस आई और बरसीसा को पकड़ के ले गई। अब जब फांसी का हुक्म हो गया, फांसी घाट पर बरसीसा मौजूद था, शैतान उधर पहुंच गया। कहता है एक रास्ता है, मैं तुझे बचा सकता हूं। कब बदबख्त तेरी वजह से तो मैं फांसी में पहुंच गया, तूने कहा गुनाह कर ले, मुझसे एक नहीं तीन तीन गुनाह हो गए और आप फांसी फंदे पर आ गया। बोले मैं बचा सकता हूं। बोलो बताओ कैसे बच सकता हूं। कहा तुम ऐसा करो, खुदा का इनकार करो और मुझे सजदा कर दो। बरसीसा की बदबख्ती देखें, उसने शैतान को सजदा किया, खुदा का इनकार किया और उसी वक्त फांसी पर उसको लटका दिया गया। कुफर की मौत वो मर गया। ये है शैतान। हम इसकी बातों में आ जाते हैं, हमें लगता है नहीं यार मैं बड़ा पक्का हूं, एक दो गुनाह ही तो किए, थोड़ी सी तो प्रॉब्लम्स हैं, थोड़ी सी गलत जगहों पे जा रहा हूं, नमाज भी तो पढ़ता हूं। वो यूं ही ले जाता है, वो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम पे अटैक करता है। एक हदीस पाक याद रखिएगा, ये जो नौजवान और हम सब इसमें मुब्तला है। बदकिस्मती हम सब ने कुछ ना कुछ गुनाह पाले हुए हैं, नेकियां भी कर रहे हैं, गुनाह भी कर रहे हैं, कुछ आदतें गंदी हैं जो दिल में लगी हुई हैं, वो नहीं छूटती नहीं है। मैं आपको प्रॉब्लम बताऊं क्या है, पहले हदीस सुन ले फिर आपको प्रॉब्लम समझाता हूं। हदीस पाक का खुलासा है, जब बंदा एक गुनाह करता है ना, उसके दिल पर एक सिया नुक्ता लगा दिया जाता है। दूसरा करता है तो दूसरा नुक्ता हो जाता है, तीसरा करता है तीसरा हो जाता है। एक वक्त आता है कि उसका पूरा दिल ही सिया हो जाता है। अब उस पर हिदायत की कोई बात असर नहीं करती है। अब प्रॉब्लम पता है क्या है, हम में से कई ऐसे हैं, नमाजें भी पढ़ रहे हैं, बाजों का तिलावत भी कर रहे हैं, रोजे भी रख रहे हैं, मगर हराम काम भी साथ कर रहे हैं। कोई बदरिगाई कर रहा है, कोई बुरी दोस्तियां लगाए बैठा है, माद अल्लाह कोई और गलत काम कर रहा है। हम ये दोनों चीजों को साथ लेके चल रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, दिल है ना ये प्याले की मानिंद है। इस प्याले में आप गंदगी भी डाल रहे हैं और दूध भी डाल रहे हैं। दूध का क्या हाल हो रहा होगा? किसी प्याले में शरबत में आप पेशाब भी डालें, थोड़ा सा गोबर भी डालें और फिर रूह अफ़ज़ा भी डाल दें, शरबत भी डाल दें, तो क्या बनेगा? उसका बेड़ा गर्क ही हो जाएगा ना।